آمین کہیے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کرنا۔ حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ العظم، بقیت اللہ الاطہار، امام زمن کے ظہور میں تعظیم فرمائیں، درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کریں۔ گنے چنے لمحات میرے پاس ہیں، کہنا آپ سے یہی ہے، جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے، جو بولوں الواح قلوب پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے۔ عظمت حسین پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ حسین ابن علی کی عظمت کا پہلا فکرہ انکل شوکت جی، اس فکرے سے میں نے پتہ لگا لینا ہے کون بندہ ہلکے کا ماتمی میرے سامنے بیٹھا ہے، کون بندہ حسین کے ماتم کو اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ یاد رکھے زمانہ آدم سے لے کر سرکار عیسیٰ تک ہر نبی جنت میں جس کی ریت بن کر رہنے میں فخر محسوس کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمانے کے درمیان، جنت میں جس کی ریت بن کر رہنے میں فخر محسوس کرے، ایسے کمال کو حسین کہتے ہیں۔ انسانیت کے حقیقی قائد اعظم کو حسین کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک فکرہ کہتا ہوں، آپ کے سروں سے فکرہ گزر گیا۔ حسین وہ مزاج مشیت ہے انکل شوکت جی، جو کھیل ہی کھیل میں قضا و قدر کے برعکس ساتھ ساتھ بیٹے دے دیتا ہے۔ کھیل ہی کھیل میں قضا و قدر کے برعکس ساتھ ساتھ بیٹے دے دیتا ہے۔ رہب آیا تھا بیٹے مانگنے کے لیے، رسول کی آواز ہی تیری قسمت میں اولاد نہیں، روتا ہوا رسول کے دربار سے باہر نکلا، حسین کی نظر پڑی، حسین کو روتا ہوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ حسین کی آواز، نانا سلمان آج دربار کی روایت بدل رہی ہے، لوگ ہنستے ہوئے روتے ہوئے جاتے، ہنستے ہوئے آتے ہیں، یہ پہلا سوالی ہے جو ہنستا ہوا گیا ہے، روتا ہوا واپس آیا ہے۔ حسین کی وجہ بندہ خدا آج میرے نانا کے دربار کی روایت کیوں بدل رہا ہے؟ اس کی آواز ہے جی آپ کے نانا سے اولاد مانگی ہے، آپ کے نانا نے کہا قسمت میں نہیں۔ حسین کی آواز اتنی بڑی عدالت میں گیا تھا، کوئی وکیل ساتھ تھا، اس کی آواز ہی مجھے اس بڑے سے شہر میں جانتا کوئی نہیں، بڑی جلدی کر لو۔ حسین کی آواز آئی تجھے جانتا کوئی نہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں حسین ہوتا ہوں۔ آ میرے ساتھ، نانا اولاد مانگنے آیا تھا، فکرہ سنیے آخری حلالی مواد، نانا اولاد مانگنے آیا تھا، بیٹا قسمت میں نہیں ہے۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں نانا قسمت میں ہوتی تو آپ سے مانگنے کیوں آتا؟ نانا لوگ ہم سے وہی مانگتے ہیں جو ان کی قسمت میں نہ ہو۔ حسین کی آواز جا رہا تجھے ایک بیٹے دیا، رسول کی آواز حسین اللہ نہیں چاہتا جا تجھے دو بیٹے دیے، حسین خدا سے پوچھ لے جا تجھے تین بیٹے دیے، حسین خدا سے مشورہ کر لے جا تجھے چار بیٹے دیے، حسین لوگ پہ نہیں لکھا جا تجھے 5 بیٹے دیے، حسین مقدر میں اس سے منہ موڑا ہے جا تجھے 6 بیٹے دیے، حسین ثابت کیا کرنا چاہتا ہے جا تجھے 7 بیٹے دیے، حسین کا 7واں بیٹا دینا تھا، راحت قدموں پہ گر کے قدم اللہ کافی ہے۔ حسین کی آوازی حسین کے دریا رحمت میں پتھر پھینک کے تلاتم پیدا کر کے چولی اتنی چھوٹی سی لایا، اور کاش تو آج چپ رہتا، میں حسین ابن علی تجھے اتنے بیٹے دیتا، قیامت والے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی میرے دیوں میں بیٹے ایک طرف۔ ایسا نہیں بلکہ ہاتھ اونچے ڈالے، سلامت و بادشاہ۔ یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمانے کے، کاش تو آج چپ رہتا، میں تجھے اتنے بیٹے عطا کرتا، قیامت والے دن اولاد آدم ایک طرف، مجھے حسین کے دیے ہوئے بیٹے ایک طرف۔ حسین وہ مزاج مشیت ہے جس نے استعارے بدل دیے، تشبیہیں بدل دی، محاورے بدل دیے۔ کیسے؟ ہمارا ایک بچہ ہو، اس کے ٹانگیں پتلی ہوں، بازو چھوٹے سے ہو، پیٹ چھوٹا ہو، ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو،
ڈاکٹر پہلا سوال کرے گا کہیں یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ ڈاکٹر کا ہم سے یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے مٹی بیمار کرتی ہے. حسین نے محاورہ بدل نہیں دیا، مٹی بیمار کرتی ہے، کربلا کی مٹی شفا دیتی ہے. مٹی بیمار کرتی ہے، کربلا کی مٹی. مٹی کھانا حرام ہے. یہ نہیں کہ سوئٹزرلینڈ خوبصورت ترین ملک ہے مٹی کھانا حلال ہو جائے. امریکہ سپر پاور ہے مٹی کھانا حلال ہو جائے. جس جگہ کی مرضی مٹی ہے، مٹی کھانا حرام ہے. توجہ سے یہ فکرہ سنیے، کربلا کی مٹی کھانا حلال ہے. مٹی کھانا حرام کیوں ہے انکل شوکت جی؟ جب اس حقیقت کا تعاقب کیا جائے ہم اس بات کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارا ابا آدم مٹی سے بنا تھا، اس لیے اولاد آدم پہ مٹی کھانا حرام ہو گیا. لیکن کربلا کی مٹی کھانا حلال ہے. معلوم ہوا حسین کے شہر کی مٹی کا تعلق تخلیق آدم سے نہیں ہے. اور آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حسین کے شہر کی مٹی کا تعلق تخلیق آدم سے نہیں ہے. اگر حسین کے شہر کی مٹی کا تعلق تخلیق آدم سے ہوتا تو کربلا کی مٹی کھانا بھی معاذ اللہ حرام ہوتی. اور جس کے شہر کی مٹی کا تعلق تخلیق آدم سے نہیں ہے اس کا بابا اولاد آدم سے کیسے ہوگا؟ جن کے شہروں کی مٹی کا تعلق تخلیق آدم سے نہیں وہ خود اولاد آدم سے کیسے؟ ایک آخری بات اور میرا سلام. جو وقت دیا گیا اس وقت میں ہی میں نے پڑھا. توجہ ہے نا؟ علامہ زکریا کاندھلوی اہل دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں. کبھی کسی دیوبندی بھائی سے پوچھئے کہ ان کی عظمت کیا ہے، وہ آپ کو بخوبی بتائیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے حکایات صحابہ. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا جو آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مدینے کے باہر ایک صحابی رہا کرتا تھا اور اس کی زوجہ رہا کرتا تھا. صحابی کا رنگ بھی کالا تھا، اس کی زوجہ کا رنگ بھی کالا تھا. جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا گرو مانگٹ والوں، اس کا رنگ گورا تھا. لوگوں نے صحابی کو باتیں کرنا شروع کر. اور چلیا تیرا رنگ بھی کالا ہے، تیری زوجہ کا رنگ بھی کالا ہے، بچہ حسین و جمیل، یہ تیرا نہیں ہے. بات چلتی چلتی صحابیہ کے کانوں پہ پڑ گئی. یہ خاموشی نہیں، یہ آپ کی توجہ ہے. صحابیہ کے کانوں پہ بات پڑی، رسول اللہ کے دربار میں ہے. کہنے لگی جو تیرے سر پہ تاج ہے، اس تاج کی قسم یہ بچہ حلال زادہ. سرکار اسی وقت فیصلہ کر سکتے تھے. رسول کی آواز اسے کل لے کے آنا. ادھر سرکار نے فرمایا کل لے کے آنا. ادھر محمد مصطفیٰ کی آواز سلمان جا کے مدینے میں اعلان کرتے محمد مصطفیٰ نے بتانا ہے یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے. گرو مانگٹ والوں اگلا دن طلوع ہو گیا، پوری مسجد نبی بھر گئی. صحابی بھی آ گیا، صحابی کی زوجہ بھی آ گئی، صحابی کا بچہ بھی آ گیا. جب رسول نے دیکھا نا سارے آ گئے. رسول کی آواز سلمان گھر سے حسین کو لے گیا. گھر سے حسین کو لے کے سلمان دہلیز سیدہ آگے جناب فضا حسین کو تیار کر کے کھڑی. سلمان پریشان ہوا، مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور کسی کی جرت نہیں، تجھے بہن فضا کیسے پتا چلا؟ فکر سنیے کہ میں دروازے پہ آ رہا ہوں. بی بی کی آوازی تو منافقوں میں رہتا ہے، میں بطول کے ساتھ رہتی ہوں. میرا ماحول ہی تطہیر والا ہے، تیری محفل ہی منافقوں کے ساتھ ہے. حسین ابن علی کو لیا. حسین کا پہلا قدم مسجد میں آنا تھا. کتاب کا نام ہے حکایات صحابہ. اہل دیوبند علامہ زکریا کاندھلوی کی بات نہ ہو، میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. پھر بھی جو شک کرے اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے. حسین کا پہلا قدم مسجد نبی میں آنا تھا. صحابی کے بچے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول کی آواز لے جیسے حلال زادہ ہے. صحابیوں کی آواز یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ حلال زادہ ہے؟ رسول کی آواز تو میں نے دیکھا نہیں، اس نے حسین کو سلام کیا ہے. جو حسین کو سلام کرے حرام ہی نہیں ہوگا. سلامت ہو. جو حسین کو سلام کرے وہ حرام ہی نہیں ہوتا. میرا وقت ختم ہو گیا، میں بخیل بننا ہی نہیں چاہتا. انشاءاللہ وقت پھر کبھی ملا آپ کے سامنے ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہوں گی.
علامہ اظہر حسن زیدی کے ایک ارشاد سے بات سنو. علامہ اظہر حسن زیدی سے سوال ہوا ہے کوئی شوق نہیں. نبیوں پہ بڑا ظلم ہوا، نبی آروں میں چرائے گئے، نبی مظلومیت کی حالت میں قتل ہوئے، نبیوں کو سولی پہ لٹکایا. علامہ اظہر حسن زیدی سے سوال ہوا، نہ کسی نبی کا کل ہے، نہ کسی نبی کا دسواں ہے، نہ کسی نبی کا چہلم ہے، وجہ کیا ہے؟ حسین کا سوئم، حسین کا دسواں، حسین کا چہلم. سمجھ جاؤ تو بات یہی رونے کے لیے کافی ہے. علامہ اظہر حسن زیدی رو کے فرماتے تھے حسین کا چہلم، حسین کا دسواں، حسین کا سوئم اس لیے ہے اور نبیوں کا اس لیے نہیں ہے، نبیوں میں سے کسی کے بہن کا نام زینب نہیں تھا. اس بہن نے منوایا ہے. میرا حسین باغی نہیں، میرا حسین نمازی تھا. ایک ہی روایت پڑھ لی ہے. میرا سلام. تبرکن دو چار فکرے، کیونکہ جو شام سے آئی ہے بڑی زخمی مخدومہ، میرے فضائل سننے نہیں آئی. ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ہم تو ان کی جوتی کی نالین کی عظمت بیان کرتے رہے تو پوری زندگی ختم ہو جائے، ان کی فضیلت ختم نہ ہو. پانچویں امام کی محفل لگی، ایک ہی روایت ہے میرا سلام. امام کی آوازی بے شک میرا شام، کوفہ، کربلا کے رستوں میں سن چھوٹا تھا، لیکن مجھ باقر کو ہر شے یاد ہے. 28 رجب کو دادا کو حسین مدینہ چھوڑنا یاد ہے، 2 محرم کو کربلا آنا یاد ہے، 7 محرم کو پانی بند ہونا یاد ہے، اکبر کی برچھی یاد ہے، قاسم کے ٹکڑے یاد ہیں، اون و محمد کے لاشیں یاد ہے، دادا حسین کی شہادت یاد ہے. تیرے امام رو کے فرماتا تھا چاہوں تو مدینہ چھوڑنا بھول سکتا ہوں، چاہوں 2 محرم کو کربلا آنا بھول سکتا ہوں، چاہوں تو میں باقر پانی بند ہوا بھول سکتا ہوں، چاہوں تو اکبر کی برچھی بھول سکتا ہوں، قاسم کے ٹکڑے بھول سکتا ہوں، اور محمد کے لاشیں بھول سکتا ہوں، میں چاہوں تو دادا حسین کی شہادت بھول سکتا ہوں. تیرے امام رو کے فرماتا تھا میں چاہوں بھی تو 12 محرم کا دن نہیں بھول سکتا. شاعر نے رو کے کہا ابن رسول اللہ یہ کون سا دن تھا جو تیرے اکبر کی برچھی سے بڑا تھا، قاسم کے ٹکڑوں سے بڑا تھا، اور محمد کے لاشوں سے بڑا تھا. امام کی آواز یہ وہ دن تھا جب کوفے کا بازار تھا، میں پھوپھی سکینہ اور بابا سجاد ایک ہی رسی میں قید تھے. کوئی عورت پتھر مارتی میرا بابا زندہ، کوئی عورت پانی پھینکتی میرے بابا پہ گرتا، کوئی عورت آگ پھینکتی میرے بابا پہ گرتی. ایک پتھر ایسا لگا جو میری پھوپھی سکینہ کے سر میں لگا، میری پھوپھی کا خون جاری ہوا. فطری بات ہے جس بچی کا خون بہے اسے پیاس لگتی ہے. میری پھوپھی کی آواز ہے پھوپھی زینب 2 گھونٹ پانی کے ملیں گے. بی بی عالیہ کی آواز آئی جس بستی کے لوگ پتھر مارے وہ پانی نہیں. العظمت للہ. جس بستی کے لوگ پتھر مارے وہ پانی نہیں دیتے. چھت سے ایک عورت سن رہی تھی، کہنے لگی او قیدن ہر کسی کو ایک جیسا سمجھا ہوا ہے، پیالہ پانی کا بار غربت سننا حسین کی بیٹی کی. بازار میں آئی، کہتی بچی میں پانی پلاؤں گی، میری 2 دعائیں ہیں. میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، تو دعا مانگ پھر پانی پلاؤں گی. حسین کی مظلومہ بیٹی کی آواز اپنی دعائیں بتا. اس کی آواز پہلی دعا یہ مانگ جو وقت تجھ پہ آیا ہے کسی غریب کی بیٹی پہ نہ آئے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. دوسرا میرا یہ دعا ہے میں جلد اپنی مرشد زادیوں سے ملوں. اب پانی دینے والا ایک ہاتھ سے دیتا ہے، لینے والا ایک ہاتھ سے لیتا ہے. گرو مانگٹ والوں اللہ جانے حسین کی بیٹی کی کیا مجبوری تھی، اس نے پانی دیا، شبیر کی بیٹی کے دونوں ہاتھ آگے بڑھ گئے. بی بی فضہ نے دیکھا، بی بی فضہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. بی بی فضہ کی آواز ام حبیبہ قیدیوں سے سخت کلامی نہیں کرتے. بازار میں اپنا نام سنا تڑپ گئی، کہتی ہے میرا نام جاننے والی کون ہے. بی بی فضہ کی آواز یہی کوفہ کا شہر تھا. تو زینب عالیہ کو وضو کے لیے پانی بھر کے دیتی تھی، فضہ تجھے قرآن کا سبق دیتی تھی. رو کے کہتی نو کون ہے، آواز مجھے پہچان میں فضہ ہوں. زینب کہاں ہے، فرمایا وہ جو رسیاں پہنے کھڑی ہے. اللہ سبحانہ اللہ. شہید غازی کی مرشد زادی. آخری بات، آخری جملہ. میرا سلام. انکل شوکت جی یہ کہتی میں نہیں مانتی
بی بی فضہ کی آواز یہی زینب ہے. کہتی میں نہیں مانتی، میں معجزہ طلب کرتی ہوں. بی بی فضہ کی آواز کون سا معجزہ؟ اس کی آواز جب بھی میں بی بی عالیہ سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی نا، قرآن کا سبق لیتی تھی، میں کچھ فاصلے پہ ہوتی تھی، قرآن پرواز کر کے بی بی کا طواف کرتا تھا. میں معجزہ طلب کرتی ہوں یہ زینب ہے یا نہیں ہے. گھر سے قرآن اٹھایا، سینے سے لگایا، رو کے کہتی میرے اللہ یہ زینب نہ ہو، میرے اللہ یہ غازی کی مرشد دادی نہ ہو، میرے اللہ یہ اکبر کی ماں نہ ہو. ابھی کچھ فاصلے پہ تھی، قرآن نے پرواز شروع کیا، قرآن نے زینب عالیہ کا طواف کر کے آواز مان نہ مان اکبر کی ماں یہ ہے، مان نہ مان غازی کی مرشد دادی یہ ہے. رو کے کہتی ہے کسی کا نہیں پوچھتی، وہ بھائی کہاں گیا ہے جس کا لباس تیری ماں سی کے گئی تھی. گھوڑے کی گردن سے آواز آئی مجھے بہن بھائیوں کی چوبٹ حال. شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک، شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک آنکھوں کے ہر فرات کو بہنا سکھا دیا. یہ تھے جناب مولانا محمد ذکی الحسن جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. ایک مجلسہ کا اعلان سے سماعت فرمائیے گا. 23 محرم الحرام بامقام جاگیر شہزادہ علی اصغر جی ٹی روڈ سوتر مل سٹاپ میں مجلسہ منعقد ہوگی ٹھیک 6 بجے شام. اس میں جناب سید مرتضیٰ عاشق صاحب، علامہ محمد عباس رضوی صاحب اور یاسر جھوی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بہت بلند صلوات. لکھ کے نا مجھے بھیج دیں اسٹیج پہ، لکھ کر دیجیے. ان کی پیشانی پہ بوسہ دو اور گلے لگ جاؤ. ان کی پیشانی پہ